کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو کہ جیسے تم کوئی جہاد لڑ رہے ہو؟ کوئی جہاد نہیں لڑ رہا، تم سفاک ہو، تم قاتل ہو، تم مجرم ہو۔ افغانستان کے علماء کا فتویٰ ہے، پاکستان کے علماء کا فتویٰ ہے۔ ہوتے کون ہو تم لوگ جاہل کے بچوں کہ تم اتنے بڑے اکابرین کے بارے میں اس قسم کی حضرت سرائی کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تم لوگوں نے دارالعلوم حقانیہ کی طرف اس جرت کی نظر سے دیکھا تو مقابلے میں فضل الرحمن کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے۔ یعنی یہ لوگ آخرت کے مواخذے سے بے نیاز ہو چکے ہیں، اور ایک مسلمان کے قتل کو جہاد کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس کو ذریعہ جنت سمجھتے ہیں۔ اب تو دل بھی نہیں چاہتا، یقین جانیے ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب تو ہماری طبیعت میں مسئلہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ دل سے دعا نکلتی ہے، ہدایت تو دور کی بات ہے، ہم ان کی ہلاکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ وتغمده الله بالغفران ده غفورني ورسنا وعدا علماء ہمارے حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ وتغمده الله بالغفران، ان کا خاندان، ان کا خانوادہ دارالعلوم حقانیہ کے تمام اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور دارالعلوم حقانیہ کے تمام متعلقین بشمول میرے، ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں، اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ کے بعد ابھی تو ان کی شہادت کا غم تازہ تھا، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک بہت بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا۔ دارالعلوم حقانیہ کے در و دیوار اس وقت سوگوار ہیں، ہر دل غمزدہ ہے۔ میں عمرہ کے سفر پر تھا اور مدینہ منورہ میں تھا۔ جمعے کے روز اطلاع ملی کہ دارالعلوم حقانیہ میں ایک بار پھر ایک جانکار سانحہ رونما ہوا ہے۔ یقیناً آپ تو یہاں پر صورتحال کو چشمدید دیکھ رہے تھے، لیکن ساری تصویر میرے سامنے تھی، اور وہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ وہ لمحات کس قدر کرب کے لمحات تھے، کس قدر تکلیف کے لمحات تھے، لیکن ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ تو موت کا وقت معلوم ہے، نہ ہی موت کی جگہ معلوم ہے، اور نہ ہی موت کا سبب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ دنیوی زندگی میں انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں،
ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک دم سی جب جدائی آتی ہے تو پھر ایک بشری تقاضا ہے کہ وہ جدائی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال جو مقدر تھا اس سے تو مفر نہیں۔ اب اللہ کی طرف سے صبر ایک ایسا انعام ہے کہ جس کے لیے ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر کی ٹھنڈک سے ہمارے اندر کے غم و افسوس کی جلن کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ سوائے صبر کے اور چارہ ہی کیا ہے؟ مجھے یوں احساس ہو رہا تھا جیسے یہ حملہ صرف حامد الحق پر نہیں ہوا، بلکہ میرے گھر اور میرے مدرسے پہ ہوا ہے، میرے مادری علمی پہ ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے آج میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ میری معلومات تھی کہ یہاں کوئی آپریشن کا پروگرام بن رہا ہے دارالحقانیہ کے اوپر۔ اتفاق سے بڑے ریاستی ذمہ داروں کے ساتھ میری ایک ملاقات تھی، تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میری کچھ معلومات ہیں، آپ کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ یہ تو بڑی سری چیز ہوتی ہے، کیسے اس کو پتہ چل گیا۔ وہ خاموش ہو گئے، میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر میں نے ان سے کہا آپ کا اگر کوئی ایسا ارادہ ہے تو یہ جان لو کہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اور میں نے کہا کہ ہر چند کہ ہم اس قسم کے تنازعات سے دور رہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام اسلحے کی سیاست نہیں کرتی، لیکن یاد رکھو اگر تم لوگوں نے دارالعلوم حقانیہ کی طرف اس جرت کی نظر سے دیکھا تو مقابلے میں فضل الرحمن کو اتنا آسان نہیں ہے، اور الحمدللہ ان کو بس پاؤ ہونا پڑا۔ تو اس حوالے سے آج بھی میرے جذبات وہی ہیں، اور اس کو میں اپنے مادر علمی، اپنے گھر، اپنی عزت پر حملہ سمجھتا ہوں۔ حامد الحق ایک بے ضرر انسان ہے، لیکن آج بھی میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مسئلہ حامد الحق صاحب کا نہیں ہے، وہ ہمارا برخوردار تھا، لیکن دارالعلوم حقانیہ کی نسبت ہے ایک بڑی خبر بنا دی تھی۔ انسان کی جان سے کھیلنا، پھر مسلمان کی جان سے کھیلنا، اس کو بھی ہم جہاد کہیں گے؟
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو ایک عالم دین کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو اسلام کے ایک علمبردار کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہ تمہارے جذبات تو ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری تنگ نظری تو ہو سکتی ہے، یہ کسی سازش کا ایک سبب تو ہو سکتا ہے، ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا، دہشت گردی ہے یہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ پوری دنیا تباہ ہو جائے، یہ اللہ کے لیے ہلکا ہے اس مقابلے میں کہ ایک مسلمان کا خون بہایا جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، لہدم الکعبۃ اہون علی اللہ من دم رجل مسلم۔ پورا کعبہ گر جائے اس کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پرواہ نہیں، لیکن اس کے مقابلے ایک مسلمان کا خون بہے۔ اور کعبے کو خطاب کرتے ہیں طواف کے دوران، تو عظمت والا گھر ہے، لیکن مسلمان کا خون تیرے سے عظمت زیادہ ہے۔ اس کو ہم نے اسلام کے نام لیواؤں نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، یعنی یہ لوگ آخرت کے مواخذے سے بے نیاز ہو چکے ہیں، اور ایک مسلمان کے قتل کو جہاد کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس کو ذریعہ جنت سمجھتے ہیں۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما۔ فیکفر اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آ کر 5 سزائیں ایک مومن کے قتل کو سناتا ہے۔ ہم اتنے غیر محتاط ہو گئے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ پھر ہم یہ تو اسلام دشمنی ہے، یہ تو مسلمان دشمنی ہے، یہی تو وہ سفک دماء ہے کہ جس کی وجہ سے ملائکہ نے اعتراض کیا تھا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ لیکن پھر جب انسان پیدا ہوا، انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہوا۔ جب مسجد میں لوگ بیٹھے اللہ کو یاد کرتے تھے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے تھے، اور اپنے بارے میں سوچتے تھے کہ اس انسان پر ہم نے اعتراض کیا تھا، اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کیا کیا نقد انعامات اللہ تعالیٰ نے اعلان کیے۔ نزلت علیہم السکینہ، یہ
پہلا انعام ہے نقل، اور سکینہ ضد ہے اضطراب کا، پریشانی کا۔ رحمت ڈھانپ لیتی ہے اس مجلس کو، یہ نقد انعام ہے۔ فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے آسمان تک تہ بتہ فرشتے اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی تخلیق پر جب ہم نے اعتراض کیا تھا، یہ وہی انسان ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دوسروں کو دے رہا ہے، درس و تدریس کا معاملہ اس سے وابستہ ہے۔ آج ہم نے ان اداروں کو نشانہ بنا لیا، مسجد کو نشانہ بنا لیا۔ ابھی کوئی ہفتہ 10 دن کا واقعہ ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ نماز کے اندر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جماعت میں کھڑے ہوئے مسلمان کو وہاں سے گھسیٹا اور مسجد سے باہر لا کر گولی مار دی گئی۔ اس کو بھی جہاد کہیں گے ہم؟ ابھی جو پرسوں بلوچستان میں واقع ہوا، ایک عالم دین تراویح پڑھ رہا ہے، 18 رکعت پڑھ چکا ہے، مسلح پہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی جہاد کے زمرے میں شمار کیا جائے، یہ بھی سرزمین وطن کے ساتھ محبت کی علامت ہوگی۔ کہیں کوئی ضمیر رہ گیا ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی دستک دی جائے کہ کر کیا رہا؟ عجیب بات ہے، حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا۔ استاد اور اساتذہ مولانا نور محمد صاحب وزیرستان کے، وہ شہید ہوتے ہیں، میرے والد کے شاگرد رشید تھے، علاقے کے بہت بڑے استاد تھے، اور اس کو وہی شخصیت تھی جس کو عام لوگ اپنے الفاظ میں استاد کے لفظ سے پکارتے ہیں، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس کو شہید بھی کہوں اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں۔ مولانا معراج الدین جمعیت علماء اسلام کے ایک مضبوط توانا آواز تھے اور اس کے دماغ تھے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کس قدر وہ خلوص سے بھرا ہوا انسان ہے۔ اس کو شہید کیا جاتا ہے، اور میں اس کو شہید بھی کہوں گا، اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا۔ باجوڑ کے جلسے میں تحصیل لیول کا ایک جلسہ، چھوٹا سا جلسہ، وہاں خودکش کیا جاتا ہے، ہم 90 جنازے اٹھاتے ہیں، ایک جلسے کے 90 جنازے۔ میں اپنے ان جوانوں کو شہداء کا نام بھی دوں گا اور اس کے قاتل کو میں کہوں گا کہ یہ مجاہد ہے۔ کم از کم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس تضاد کو سینے میں جگہ مت دیجیے۔ بے شک یہ کالی آندھیاں ہیں، آتی ہیں گزر جائیں گی، انشاءاللہ، لیکن یہ مدارس رہیں گے، انشاءاللہ، یہ علماء رہیں گے، جمعیت علماء رہے گی، اور دین کا آواز وہ سربلند رہے گا انشاءاللہ۔ اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے کام کرو، بس یہی جہاد۔ جو استطاعت آپ کو اللہ نے دی ہے اس سے زیادہ آپ کو مکلف نہیں کیا، اور جو مشن آپ کے حوالے ہے اس کا نتیجہ آپ کے حوالے نہیں کیا، آپ کے حوالے سر میں ہے، اور وہ بھی اپنی استطاعت کے اندر۔ شاخ المدارس العربیہ کام کر رہا ہے، تمام مکاتب فکر کے مدارس کام کر رہے ہیں، علماء کام کر رہے ہیں، مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں۔ مولانا سے ملک صاحب شہید ہوئے، کیا دارالعلوم کی کسی ایک طالب علم میں کوئی کمی آئی؟ اضافہ ہوا۔ حامد الحق کو
یا ان کے ساتھ جو شہداء ہیں میں ان سب کے لیے تعزیت کرتا ہوں. مولانا شفیع اللہ صاحب کے بھی بچے بدن شہید ہوئے ہیں, میں سب کی تعزیت کے لیے حاضر ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہیں؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو کہ جیسے تم کوئی جہاد لڑ رہے ہو؟ کوئی جہاد نہیں لڑ رہا. تم سفاک ہو, تم قاتل ہو, تم مجرم ہو. افغانستان کے علماء کا فتویٰ ہے, پاکستان کے علماء کا فتویٰ